السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے رکھا، للہیت کے لیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کے صدقے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرما دے گا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، یہاں ایک روزے کی فضیلت کو بتانی ہے۔ آپ اس حدیث پاک سے یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی ایک روزے رکھ لیں گے اور ہمارے چہرے جہنم کی آگ سے 70 سال دور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک روزے کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ پورے 30 روزے رکھ لیں گے تو آپ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مقدسیت، مظہریت، مکرمیت، سعیدیت میں دوسرے تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس ماہ سعید کی ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معمور ہوتی ہے۔ اس ماہ سعید کی عظمت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہی وہ مقدس ماہ ہے جس کی 1 یا 3 تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ اسی ماہ مقدس کی 8 یا 12 تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ اسی ماہ مقدس کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ رمضان المبارک میں جبرائیل امین مکمل قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتے، اور بعض روایات میں ہے کہ سارا قرآن مجید خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جبرائیل کو سناتے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ سعید میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں، اور 1 نماز تراویح میں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ مقدس میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے میں صرف 1 روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطبہ دیتے کہ اے لوگوں، تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک آ پہنچا، اپنے لباس پاکیزہ اور صاف پہنو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھے اعمال کرو، اس مہینے میں 1 کی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو شخص قرآن مجید تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت کا ایک باغ عنایت فرمائے گا، جس کے درخت ایسے لاجواب اور بے مثال اور اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں۔ ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔
رمضان شریف دوسرے رمضان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح ایک حج دوسرے حج تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اگر میری امت رمضان شریف کی برکتوں کی حقیقت پالے تو یہی تمنا کرے کہ اے کاش سارا سال رمضان شریف رہے، کیونکہ رمضان شریف میں سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے۔ جس نے رمضان شریف کے اول تا آخر روزے پابندی سے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آگے ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے سامنے نعمت خوان رکھے ہوں گے جس میں سے وہ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ دوسرے لوگ حیران ہوں گے کہ کیا عجیب بات ہے کہ ہم تو حساب و کتاب میں مبتلا ہیں اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، یہ لوگ رمضان شریف میں روزے رکھتے تھے اور تم لوگ روزے کو کھاتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔